السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی شریف میں 10 نومبر 2023 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم ضیاء الحق تیمی صاحب نے کیا۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا ولی اور مومنوں کا حامی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ قدرت و عظمت والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور مکرم نبی ہیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے تمام ساتھیوں پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، جس عظیم ترین امر کی ہمیں باہم وصیت و یاد دہانی کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کا خوف اور تقوی الہی کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہی تقوی ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ اور نصرت و غلبے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے، اور فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خبروں میں گردش کرنے والی افواہیں جن کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور سچائی سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، افراد و معاشرے کے لیے نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ افواہیں مختلف ذرائع ابلاغ میں نامعلوم ذرائع سے پھیلتی ہیں جو کہ خوف و ہراس کو پھیلاتی ہیں اور وسیع پیمانے پر فتنوں اور برائیوں کو ہوا دیتی ہیں۔ یہ افواہیں مختلف انداز میں پھیلائی جاتی ہیں، یہ اپنے ساتھ خوف و دہشت لیے ہوتی ہیں، بد امنی پھیلاتی ہیں اور مسلمانوں کے حکمراں اور ان کے علماء کی برائی کرتی ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتی ہیں۔ در حقیقت ان خبروں کے پیچھے خبیث مقاصد اور مفاد پرستانہ اہداف کار فرما ہوتے ہیں۔ بے شک یہ افواہیں خطرناک ہتھیار کی مانند ہیں جنہیں دشمن امت کو تباہ کرنے، اس کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے اور اس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی غرض سے پھیلاتے ہیں۔ دشمن کی دستاویزات میں یہ بات بہت پہلے کہی گئی ہے کہ صحافت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کے ذریعے اس قدر افواہ اور جھوٹی خبریں پھیلائیں گے کہ وہ حقائق میں بدل جائیں گی۔ تو یہ افواہیں دشمنان اسلام کی تخلیق ہیں جنہیں وہ ربانی تعلیمات اور الہی قوانین و اصول سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب یہ افواہیں پھیلانا ایک مستحکم فن بن چکا ہے جس کے مستقل اصول و قواعد ہیں تاکہ ملکوں کو سیاسی، معاشی، اخلاقی اور جنگی و امنی طور پر برباد کیا جا سکے۔ مومنوں، افواہوں کے تعلق سے ایک مسلم کو چاہیے کہ اسلامی منہج و نقطۂ نظر کی پیروی کرے جو شعور و آگہی کی دعوت دیتا ہے اور افواہوں کے مضرات و نقصانات کا احساس دلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہیں کوئی اہمیت کا حامل عام معاملہ پیش آ جائے جس کا تعلق امن و امان اور مسلمانوں کی خوشی سے ہو، یا اس کا تعلق اس خوف سے ہو جس میں مصیبت ہو، تو انہیں چاہیے کہ اسے نشر کرنے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ تحقیق سے کام لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسے حاکم وقت کے حوالے کر دیں جو معاملات کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان خبروں کے پھیلانے کے پیچھے کے مفادات اور نقصانات کو سمجھتے ہیں۔ لہذا اسلامی منہج اور نقطۂ نظر میں خبروں کو سنتے ہی انہیں پھیلانے میں جلد بازی کرنے کی ممانعت ہے،
بلکہ معاملات کے حقائق اور ان کے نتائج پر گہری نظر اور غور و فکر ضروری ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس آیت کے اندر خبروں کو جب تک ان کی صحت کی تصدیق نہ ہو اور ان کو پھیلانے سے بے ضرر ہونے کا یقین نہ ہو جائے، نشر کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں تحقیق و تصدیق کر لینے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جانچ پڑتال اور تحقیق کرنے کی تعلیم دی ہے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے خبروں کو سن کر نشر کرنے سے ڈرایا ہے اور تنبیہ کی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اس کی قباحت کا خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے برے اثرات اور نتائج بد کے بارے میں غور کرتا ہے۔ لہذا لوگوں کی سلامتی اور معاشرے کی سالمیت اسی میں ہے کہ وہ نبی اصول کو مضبوطی سے تھام لیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبروں کی صداقت معلوم کیے بغیر انہیں نشر کرنے سے ڈرایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، زعموا، لوگوں نے گمان کیا، آدمی کی بہت بری سواری ہے۔ اسے امام داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور زعم یعنی وہم و گمان دراصل اس معاملے میں کیا جاتا ہے جس کی حقیقت سے آشنائی حاصل نہ ہو سکے، بلکہ وہ شک و شبہ اور اندازے و تخمینے پر ہی مبنی ہو، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اے مسلمان بھائی، آپ شریعت کے اس قاعدے کو لازم پکڑیں، برے اثرات و نتائج سے بچاؤ کے لیے جانچ پڑتال اور چھانٹ پھٹک کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ جو شخص بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے وہ جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا بے سروپا خبروں کے برے نتائج سے بچو اور غیر مصدقہ اطلاعات کی نشر و اشاعت سے باز رہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کے ضیاع اور کثرت سوال۔ بخاری و مسلم۔ مسلمانوں، امت مسلمہ کی خصلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ باشعور امت ہے جو نشر ہونے والی ہر خبر کو بغیر تحقیق و جانچ کے اسے سچ نہیں مانتی۔ لہذا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھداری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے مذموم ارادوں اور چالوں کو اچھی طرح بھانپے اور سمجھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یہی اصل دشمن ہے، پس ان سے ہوشیار رہ۔ اور فرمایا، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ اللہ کے بندو، سنسنی خیز خبروں اور افواہوں کے شر سے بچاؤ تبھی ممکن ہے جب دین کے مضبوط اصول اور تعلیمات پر عمل کیا جائے، حکمت اور غور کو بروئے کار لایا جائے، صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا جائے، حکام و ذمہ داران کے ساتھ تعاون کیا جائے اور دین و دنیا کی مصلحت میں اٹھائے جانے والے ہر قدم میں باہم متحد رہا جائے۔ تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر لا یعنی اور بے سود بحث و مباحثہ کی جنگ سے کنارہ کش رہیں۔ تمام لوگوں پر یہ بھی واجب ہے کہ نہ ہر چیخنے چلانے والے کے پیچھے بھاگیں اور نہ ہی ہر آواز کے پیچھے دوڑیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ظاہری و باطنی فتنوں کے شر سے بچائے۔ اے پیروان اسلام، خصوصاً دور حاضر جیسے فتنوں اور آزمائشوں کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ان مقالات و مضامین سے دور رہیں
جو جھوٹے پروپیگنڈوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں بظاہر امت اسلامیہ کے لیے اخلاص اور اس کے مسائل کے تئیں صدق و سچائی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مقالہ نگاران امت کے لیے بڑے بڑے فتنے، شدید خطرات اور سخت آزمائشیں پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آزمائش سامنے آتی ہے، اس سے یہ لوگ معاشرے کے لیے فتنے پر فتنے پیدا کرتے ہیں، اور آج کی تاریخ اس کی سب سے بڑی دلیل اور گواہ ہے۔ اے امت کے لوگوں، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں سے شرور و فتن کو دور کرنے کے لیے حکام کے ساتھ مل کر ایسا سنجیدہ اور حکیمانہ قدم اٹھایا جائے جس میں ایسے جوش و جذبات نہ ہوں جہاں معاملات کے پیچھے پوشیدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند فتنوں کی خبر نہ ہو۔ اب ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے درست اور دانشمندانہ طریقے اختیار کریں جو شریعت کے اعلیٰ مقاصد میں پنہاں ہیں، تاکہ ہماری زندگی منظم رہے، ہمارا دین غالب رہے اور ہمارے مسائل حل ہوں۔ چند دہائیوں پہلے امت اسلامیہ نے کھوکھلے نعروں اور تحریروں کی وجہ سے کتنے مصائب جھیلے۔ ان نعروں نے سوائے ویرانی، بربادی، پریشانی اور ہجرت کے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتنوں کا مقابلہ ثمر آور باہمی تعاون، ایمانی اخوت و نصرت کے ساتھ ساتھ قواعد شریعت اور اصول حکمت کے مطابق کرے، جن کو اپنا کر انسان اللہ پر سچے ایمان و یقین کی بدولت معاملات واضح انداز میں دیکھ لیتا ہے اور عواقب و نتائج کا ادراک کر لیتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے جب نیت سچی ہو، عمل اور جد و جہد سنت مصطفیٰ کے مطابق درست ہو، مضبوط واضح منصوبہ بند تصور کے مطابق ہو، صرف اچھے جذبات پر نہیں بلکہ اسلام کے مضبوط اصولوں پر مبنی ہو، تو انجام اچھا ہوتا ہے، نتیجہ بہتر سامنے آتا ہے اور جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ لہذا یہ کیا ہی عظیم اور اہم بات ہے کہ آج حکام ہو یا عوام، پوری امت اسلامیہ نے اپنی توجہ غزہ کے عالمی مسئلے کی جانب مبذول کر رکھی ہے، جہاں اہل غزہ پر قابض دشمنان اسلام سخت مظالم ڈھا رہے ہیں، سب سے بڑی دہشت گردی اور ایسے عظیم جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کی قباحت اور سنگینی کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہیں۔ لہذا مسلمانوں، آپس میں مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اپنے بھائیوں کی مدد ہر اس چیز کے ذریعے کرو جو تمہارے لیے ممکن ہو، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو۔ وہ صرف اسی کی عبادت و بندگی میں کرو، اس کی طرف سے نصرت اور عزت و غلبہ کی امید رکھو، ساتھ ہی اتحاد و اتفاق کا پورا خیال رکھو اور دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ رہی بات ان لوگوں کی جو اس آزمائش کو طعن و تشنی اور فتنے بھڑکانے کا سبب بنا رکھے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو گھات میں بیٹھے دشمنوں کی راہ پر چل رہے ہیں۔ یہ امت باہمی تعاون کرنے والی، آپس میں محبت و شفقت کرنے والی، خوشی و غم کو بانٹنے والی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والی اور اخلاص و سچائی کے ساتھ پیش آنے والی امت ہے، نہ کہ اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والی ہے، نہ آپس میں جھگڑنے والی ہے اور نہ فریب و دھوکہ دینے والی امت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بے شک مملکت حرمین شریفین کی تاسیس سے ہی یہاں کے حکمراں، سوسائٹی، علماء اور عوام امت کے ان اولین افراد میں شامل رہے ہیں جنہوں نے فلسطین اور وہاں کے باشندوں کی نصرت اور تعاون کے لیے سب سے شاندار اور قابل تعریف کارنامے انجام دیے ہیں، اور یہ کام انہوں نے خالص اسلامی جذبے سے سرشار ہو کر اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر کیے ہیں، اور یہی وہ بنیادی نظریہ ہے جس کی وصیت یہاں کے حکمراں ایک دوسرے کو کرتے آئے ہیں اور جس اصول پر یہاں کا معاشرہ پروان چڑھا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں مملکت سعودی عرب کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا الا کہ کوئی اس کا چھپا ہوا دشمن ہو یا کوئی حاسد ہو جو مخصوص اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس مناسبت سے ہم ان تمام لوگوں سے خادم حرمین شریفین کی اس پیش قدمی پر لبیک کہنے اور غزہ کے بھائیوں کی بقدر استطاعت تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اللہ خادم حرمین شریفین کو اطاعت والی لمبی زندگی دے، ان کو اور ان کے ولی عہد کو حسن توفیق سے نوازے۔ لہذا اے مسلمان تاجروں، اللہ کے واسطے اس کار خیر میں سبقت کرو اور خوب خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہی گزارش تمام مسلمانوں سے بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کر رکھا ہے اس میں دل کھول کر خرچ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے،
اللہ ہی بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو قدرت و طاقت والا، قہر و جبروت والا، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور بہت زیادہ مضبوط اور قوت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ یا اللہ تو ان پر رحمت و سلامتی نازل فرما، ان پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے ساتھیوں پر۔ ہمارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ خالص دل سے دعا کریں، اے اللہ بے شک ہم تیری طرف متوجہ ہو کر تیرے پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے غالب رہنے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، ظالموں کو غارت کرنے والے اور متکبروں کو زیر کرنے والے، اے اللہ تو ظالم صہیونوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ تو ظالم صہیونوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ تو ظالم صہیونوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت و غلبت کی حیرت انگیز نشانیاں دکھا۔ اے کتابوں کو نازل کرنے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، بادلوں کو پیدا کرنے والے، انہیں شکست دے، انہیں خائب و خاسر لوٹا دے، ان کے قدموں میں ارتعاش پیدا کر دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ اے حفاظت کرنے والی اور مدد کرنے والی ذات، ہمارے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ اے اللہ تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مدد فرما۔ اے اللہ انہیں شجاعت و مضبوطی عطا فرما، ان کی زبردست مدد فرما۔ اللہ ان کے عزم و حوصلے کو بلند کر دے، ان کے مریضوں کو شفایاب کر دے، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما اور انہیں شہداء میں سے قبول فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ان کو حق اور سنت پر یکجا کر دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ جو اہل اسلام کے ساتھ شر اور برائی چاہتا ہے اس کی سازش کو اسی پر لوٹا دے، اس کی سازش کو ناکام بنا دے اور اسے اسی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، انہیں توفیق سے نواز، ان کو درست راستے پر قائم رکھ اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ تو مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جو ان کے معاشرے کے لیے بہتر اور دین کی نصرت کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کے ہمیں خوشی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اور ان سے ظاہری و باطنی فتنوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سبوں کو اطمینان اور خوشی سے معمور بہترین اور خوشگوار زندگی عطا فرما اور ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے دین کے لیے مخلص ہو، تیری شریعت کی نصرت کے لیے صادق ہو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور برکت نازل فرما۔ تجھی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تیرے ہی اوپر ہمارا بھروسہ ہے اور تو ہی ہم سب کے لیے کافی اور بہترین مددگار ہے۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے سیراب کر۔ یہیں سے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سماعت کیا۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ قرآن سمجھے بغیر ہماری دنیا و آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہتری قرآن سمجھنے میں ہے، لہذا سب کوشش کر کے قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔